الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، کفار اور منافق لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے اللہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دیتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ان دو بندوں کے نکاح میں تھی جو بڑے نیک تھے، لیکن اس کے باوجود ان دو عورتوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، بے وفائی کی، تو نوح اور لوط دونوں اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قیامت کے دن نوح اور لوط کی بیویوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اس نے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے پالنہار، میرے لیے تیرے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا اور فرعون سے اور اس کے کرتوت سے تم مجھے نجات عطا فرما، اور ان لوگوں سے تم مجھے نجات عطا فرما جو بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ عمران کی بیٹی مریم کی بھی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، نتیجے میں ہم نے ہماری روح کو اس میں پھونکا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے کلمات کو سچ جان کر سچ مانا تھا، پروردگار کی کتابوں پر وہ ایمان لائی تھی، اور وہ بڑے
فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ تحریم کا جو آخری صفحہ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا، میں ہٹا دیتا ہوں۔ یہ سورہ تحریم کا جو آخری صفحہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کفار کے ساتھ جہاد کرو، نفاق کرنے والے مردوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہاد کا معنی اگر دیکھا جائے تو ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشقتیں برداشت کرنا، تکلیف جھیلنا، خواہ اب دین کے لیے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہم تکلیف جھیلیں۔ یہ ہے جہاد کا ٹیکسٹ بک معنی جو ڈکشنری کے اندر ملتا ہے، لغت میں ملتا ہے۔ اور ایک جہاد کا وہ معنی ہے جو شریعت کے اندر مستعمل ہے۔ شریعت کے اندر جہاد کہتے ہیں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے قتال کرنا اور دشمنوں کے ساتھ گویا مارم ماری کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن حدیث کے اندر جہاں بھی فقط جہاد کا لفظ آئے نا کسی قید کے بغیر، یا یہ کہ مجاہدے یا قتال کے مادے کے ساتھ فی سبیل اللہ کی قید آئے، یا فقط فی سبیل اللہ قرآن کے اندر آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد کا شرعی معنی، یعنی وہاں مراد ہوتا ہے دشمنان اسلام کے ساتھ قتل کرنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، دین کو سر بلندی عطا کرنے کے لیے۔ اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن وغیرہ کے اندر جہاد کا لفظ دیکھیں تو اس سے ہمارا ذہن اسی جہاد کی طرف جانا چاہیے۔ افغانستان والوں نے جس طرح کیا اور بہت سے لوگ فلسطین کے اندر بھی کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ قتال کرنا، ہم ہر مشقت والے کام کو جہاد کہہ دیں اور پھر جہاد کے فضائل اس پر چسپاں کریں، تو یہ بہت نامناسب بات ہے، بلکہ یہ تو شریعت کو مسخ کرنے کا ایک درجہ ہے۔ اگر ہم مثلا دعوت و تبلیغ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ مشقت والا کام ہے، لہٰذا جہاد کے جو فضائل حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ اس پر بھی چسپاں ہوں گے، تو پھر جہاد تو کوئی کرے گا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ جب فضائل ہے نا وہ سب جہاد کے لیے، تلوار وغیرہ لے کر دشمن کے ساتھ قتل کرنا، قتال کرنا، بندوق وغیرہ کا استعمال کرنا، تو یہ جہاد کے فضائل اس کے لیے، یہ نہیں کہ ہم ہر مشقت والے کام کو جہاد کہہ دیں اور پھر جو فضائل جہاد کے ہیں ہم اس کو دعوت و تبلیغ پر فٹ کریں۔ شریعت کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ دعوت و تبلیغ کے جو فضائل ہیں وہ خود اس کے ہیں۔ اگر ہم حدیث کی کتابیں دیکھیں گے، قرآن دیکھیں گے، تو دعوت و تبلیغ کے خود فضائل ہیں اس کے الگ، تو پھر جہاد کے فضائل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ ہر عمل کے الگ الگ فضائل، اگر ہم نماز کے فضائل روزے کے لیے ثابت کریں، روزے کے فضائل حج کے لیے ثابت کریں تو کیا درست ہوگا؟ اسی طرح جہاد کے فضائل کسی مشقت والے کام کے لیے ثابت کرنا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اور دیکھیں عرف کے اندر بھی جب ہم جہاد بولتے ہیں تو اس سے مراد قتل و قتال ہی ہوتا ہے، اور عرف کا شریعت کے اندر خاصہ اعتبار ہے۔ شریعت کے اندر عرف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا عرفی معنی کا لحاظ ہوگا اور جہاد کا مستقل معنی قتل و قتال طے ہوگا، اور اس کے لیے فضائل احادیث کے اندر جو وارد ہوئی ہیں ہم کسی دوسرے مشقت والے کام پر اس فضائل کو چسپاں نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر ہم اس آیت کے اندر غور کرتے ہیں نا تو یہاں پر میں نے جو قاعدہ بیان کیا تھا وہ فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر لفظ جہاد بغیر کسی قید کے آیا نہیں ہے، جاہد آیا ہے، جاہد مجاہدے کا مادہ ہے، لیکن مفتی سعید صاحب کہتے ہیں مجاہدے کا مادہ ہو اور ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی ہو،
مقاتلے کا مادہ ہو، ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ ہو، تو پھر قتال اور گردن اڑانے والا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، نہ فقط فی سبیل اللہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر معلوم ہوا کہ یہاں جاہد سے مراد وہ شرعی جہاد نہیں، بلکہ اس سے مراد دین کے لیے مشقت برداشت کرنا، یعنی اے نبی کفار اور منافق لوگوں کے ساتھ تم جہاد کرو، یعنی دین کے لیے مشقت برداشت کرو۔ اب یہ مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو تم بلندی عطا کرو مال کے ذریعے سے، مال دے دے کر، یا مشقت برداشت کرنا دین کے لیے نفس کا مقابلہ کر کے، شیطان کا مقابلہ کر کے، یہ سب اس میں داخل ہو گیا۔ اور دیکھو یہاں پر کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور شریعت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفار جب اسلام کو دبانا چاہتے ہوں اور اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو تو ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، لیکن جو منافق لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم قتل و قتال نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں جیسا لباس پہنیں گے، مسلمانوں جیسی باتیں کریں گے، مسلمانی کی مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے، لیکن دل کے اندر اسلام کا انکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے، اور حضور کو پکا معلوم تھا ان منافقوں کے بارے میں، یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر کھوکھلا پن ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے خلاف کوئی ہتھیاری کارروائی نہیں کرتے تھے، اور کفار کے ساتھ جو قتل و قتال ہوتا تھا نہیں، ان منافقوں کے ساتھ وہ قتل و قتال نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بنیادی 3 مصلحتیں تھیں۔ نمبر 1، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیتے تو لوگ کیا کہتے؟ ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے، کیونکہ وہ تو یہی ظاہر کر رہے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن لوگ یہی سمجھیں گے کہ مسلمان تھے، حضور نے مسلمانوں کو قتل کیا، معلوم ہوا محمد اپنے آدمیوں کو بھی قتل کر دیتے، تو پھر لوگ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، اسلام سے دور بھاگیں گے، متنفر ہوں گے اسلام سے، اس لیے حضور ان کو قتل نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی کثرت بتانی مقصود تھی تاکہ لوگ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، اس لیے حضور سب کو لے لیتے تھے، جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ان کو بھی حضور لے لیتے تھے، ان کو قتل نہیں کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کی ایک کثرت دشمنوں کے سامنے محسوس ہو اور وہ مسلمانوں کو کم نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں۔ نمبر 3، تالیف قلب بھی مقصود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ رہیں، اور آج ان کے دل کے اندر کھوکھلا پن ہے، لیکن ہو سکتا ہے حضور کی صحبت اختیار کر کے ان کے دل کے اندر ایک طرح کی نرمی پیدا ہو اور سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ ہمارا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہم کسی کو منافق کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اب اگرچہ گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، مسلمانوں کو بدنام کرتا ہو، لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ تو ہم نہیں جان سکتے نا، حضور جان سکتے تھے، کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے سے حضور کو بتا دیتا تھا۔ تو جب ہم نہیں جان سکتے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا یہ بات لازم ہے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیاری کارروائی نہ کریں۔ ہاں بغاوت کریں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر بغاوت نہیں کرتے ہم ہتھیاری کارروائی ان کے خلاف کر نہیں سکتے۔ لہٰذا منافقین کا بھی تذکرہ چونکہ اس آیت کے اندر آیا نہیں، اس لیے جہاد کا وہ قتل والا معنی ان کے حق میں تو نہیں آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جاہد کا جو معنی ہے یہ لغوی معنی یہاں پر مراد ہوا ہے، یعنی مال کے ذریعے سے ہم کو دین کو بلند کرنا ہے، کوششیں کرنی ہے دین کو بلندی عطا کرنے کے لیے۔ اسی طرح نفس کے ساتھ ہم کو جہاد کرنا ہے۔ نفس بہت سی چیزیں یہ ہم کو کہتا ہے کہ مت کرو، عبادت مت کرو، نماز نہ پڑھو، لیکن ہم کو نفس کی خلاف ورزی کرنی ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے، اگرچہ ٹھنڈی کا وقت ہوتا ہے، صبح کے اندر فجر کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی کو بڑی سستی ہوتی ہے کہ میں کس طرح وضو کروں، کس طرح مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کروں، لیکن بہت فضائل ہیں اس کے۔ ایک مسلمان کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ نماز چھوڑے، وہ پڑھتا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ نماز تو پڑھے گا، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، شرعی جہاد نہیں لیکن لغوی جہاد اس کو ہم کہیں گے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو میلا کچیلا کپڑا لیتا ہے اور نہر کے اندر روزانہ دن میں 5 مرتبہ وہ اس کپڑے کو دھوتا ہے؟ کیا 5 مرتبہ دھونے کے بعد اس کپڑے کے اوپر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ ایک آدمی جو دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ایک آدمی جو دن کے اندر خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے حق میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بھی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ امید ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہو، تو یہ فضیلت پھر ہمارے لیے ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر کسی نے ادا نہ کی ہو تو پھر وہ فوراً قضا کر لے، توبہ کرے اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، تو درمیان کے اندر جتنے بھی گناہ اس کے ہیں، جتنے صغیرہ گناہ اس نے کیے، اللہ ان تمام کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے ان کو۔ اور جب ایک آدمی جمعہ کے دن نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے 1 ہفتے کے بعد، تو ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے بھی جو گناہ ہیں نا، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اگر ہو جائے تو ہم کو توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور توبہ کے اندر 30 منٹ کی دعا، 40 منٹ کی دعا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل کے اندر بس یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ آئندہ سے مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کو قبول کر لے گا، بشرطے کہ آدمی حرام مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ عبادہ ابن صامت کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے نا، اللہ اپنے اوپر ایک وعدہ اپنے فضل سے لازم کر دیتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں گا نہیں کروں گا۔ لیکن وہ 5 وقت کی جب نماز ادا نہیں کرتا نا، تو اللہ کا ذمہ پھر اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ میری مرضی، میں اس کو معاف کروں تو کروں، نہ اگر میں اس کو عذاب دینا چاہوں تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ جو حدیث کی کتابیں ہیں، اسی طرح فقہ کی کتابیں، اس کے اندر اگر ہم وہ ٹاپکس وغیرہ پڑھتے ہیں نا، سبجیکٹس، اس کے اندر قضا نماز کا جہاں پر بیان شروع ہوتا ہے نا، اس کا عنوان عربی کے اندر ہے باب قضاء الفوائد۔ باب قضاء الفوائد اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان نمازوں کو قضا کرنے کا بیان جو چھوٹ چکی۔ کوئی بھی عالم ایسا نہیں اکثری طور پر جس نے قضا نماز کا بیان باب قضاء المتروکات کے نام سے شروع کیا ہو، کیونکہ باب قضاء المتروکات کا نام ہوتا ہے ان نمازوں کی قضا کا بیان جس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے، کہ کبھی بھائی ٹھنڈی کا موسم تھا، آنکھ ہی نہیں کھلی فجر کے لیے، چھوٹ گئی، فوراً وہ بیدار ہوتا ہے، بے چین ہو کر قضا کرتا ہے، تو اس طرح چھوٹ جا سکتی ہے۔ کبھی آپریشن وغیرہ کرنا ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، وہاں پر آپریشن اس کا جاری ہوتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، تو نماز اس طرح چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی شان ہے ہی نہیں کہ نماز وہ چھوڑ دے، اس لیے کبھی وہ اس طرح باب قائم نہیں کرتے ان نمازوں کی قضا کا بیان جن کو چھوڑ دیا گیا۔ ارے نماز چھوڑی نہیں جاتی، مسلمان چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بعض ائمہ، امام احمد تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے نا جان بوجھ کر، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، امام احمد کوئی چھوٹا عالم تھے؟ ہاں ہمارے امام کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا وہ، لیکن کفر کے قریب آ جاتا ہے وہ، یعنی ایمان کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ باب جو باندھا گیا ان نمازوں کو قضا کرنے کا بیان جو چھوٹ گئی۔ ہفتے کے اندر 35 نمازیں ہوتی ہیں، 35 نمازیں، اور اگر وطر کو بھی ہم شامل کر لیں کیونکہ وطر بھی واجب ہے ہمارے یہاں، تو 42 نمازیں ہوتی ہے۔ کتنے سب نوجوان ہم کو ایسے ملیں گے جو ان 42 نمازوں میں سے 35 نمازوں میں سے فقط ایک جمعہ پڑھتے ہیں بس، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمارا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، ہمارا رزق فراوانی کے ساتھ آ نہیں رہا۔
پورا دن ٹینشن کے اندر جا رہا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ خود یہ جو محلہ ہے نا ہمارا، اس کے اندر کتنے سب نوجوان ڈرگز لیتے ہیں، ایم ڈی لیتے ہیں، اور اس کے لیے من چاہی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار. 18 سال 19 سال کے نوجوان، کیا زندگی ہوگی ان کی. ایک ہمارے ساتھی ہیں، وہ اس طرح نوجوانوں کے مابین کام کاج کرتے ہیں ڈرگز وغیرہ سے ان کو روکنے کے لیے. تو ایک نوجوان کی تشکیل ان لوگوں نے کی کہ بھائی ڈرگز چھوڑ دے، اس سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، کہ یہ آدمی کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر آدمی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، دنیا سے کٹ کر جیے گا. بہت سمجھایا اسے تو اس نے چھوڑ بھی دیا. 2-3 دن بعد فون کرتا ہے وہ 2 بجے رات کو، اور کہتا ہے حافظ صاحب میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں اور مجھے عجیب عجیب شکلیں نظر آتی ہیں، کبھی سانپ نظر آتا ہے، کبھی جنات نظر آتا ہے. اب ڈرگز آدمی جب لیتا ہے نا تو نہ لینے پر اس کو ہلوسینیشنز ہوتے ہیں، چیزیں دکھائی دیتی ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. اتنا خراب. اب اس کو چھوڑنا کیا آسان ہوتا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد اگر ہمارا ہوگا تو ان سب چیزوں سے ہم بچ کر رہیں گے. یہاں بہت سے جہاد مراد ہیں، ان میں سے ایک جہاد یہ بھی مراد ہے. کفار کے مقابلے میں اے نبی تم جہاد کرو. وہ اگر اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو چمکائیں، روشن کریں. وہ اگر ہمارے نوجوانوں کو غلط عادتوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اکثر ڈرگز کا دھندا جو ہے یہ مسلمان کر رہے ہیں. نوجوان یہ مسلمانوں کو ہی پکڑتے ہیں. راندیر کے اندر سب سے زیادہ یہ ڈرگز کا معاملہ چلتا ہے، پھر یہاں سے اپنے محلے کے اندر بھی آتا ہے یہ. تو مسلمان نوجوان بچوں کو یہ لوگ چنتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ لوگ ڈرگز بچواتے ہیں. تو یہ لوگ اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. یا تو مال کے ذریعے سے ہم تعاون کریں، غریبوں کی تعاون کریں، لوگوں کا تعاون کریں، اسلام کا تعاون کریں، مساجد کے اندر خرچ کریں، وقف کی پراپرٹیز کے اندر خرچ کریں. اسی طرح زبان کے ذریعے سے بھی ہم جہاد کریں. جو چیز غلط ہو وہ سب کے منہ پر کہیں غلط ہے. کسی کو اس طرح شرم کے اندر آ کر ہم غلط چیز کو بھی صحیح کہہ دیں، بالکل مناسب نہیں. ہم کفار کے مقابلے میں جہاد کریں، یعنی اگر ان کی جانب سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم ان کے منہ پر کہیں گے کہ غلط کام ہے. یہ ہے جہاد باللسان. ایک آدمی اونچے درجے پر ہے، اونچے درجے پر فائز ہے، اللہ نے اس کو الحمدللہ رتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. مثلا کچھ ہے ایسے مسلمان جو پارلیمنٹ وغیرہ کے اندر جگہ رکھتے ہیں اپنی، اور حکومت کی طرف سے ان کو اونچا پوزیشن دیا گیا ہے، تو وہ اپنے پوزیشن کو استعمال کرے کفار کے خلاف، ان کفار کے خلاف جو ہمارا مقابلہ چاہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے جو یہاں پر مراد ہے. جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے منافق لوگ، اگرچہ ہم تو کسی کے بارے میں آج کے زمانے میں کہہ نہیں سکتے کہ بھئی تو منافق ہے، کیونکہ باطن میں کیا چھپا رکھا ہے ہم کو معلوم نہیں. اگرچہ پھر وہ ہمارے سامنے شراب پیتا ہو، اگرچہ وہ ہمارے سامنے جوا کھیلتا ہو، اگرچہ وہ ہمارے سامنے اذان ہوتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم اس کو منافق تو نہیں کہہ سکتے نا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ دل اللہ اللہ کہتا ہو. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر کسی کے بارے میں بالکل یقین ہو جاوے کسی کو کہ یہ بھائی مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، تو ہم جہاد کریں اس کے خلاف. کون سا جہاد؟ مال کا جہاد، زبان کا جہاد، منصب کا جہاد، علم اور قلم کا جہاد. شیطان کے خلاف بھی محنت اور مشقت برداشت کرنا، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. لیکن یہ تو وہ سب جہاد تھے جو یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، وہ سب چیزوں پر آتا ہے جو محنت مشقت والی ہیں. لیکن ایک جہاد کا شرعی معنی ہوتا ہے قتل و قتال کرنا، مارم ماری کرنا، دشمنوں کا سر اڑانا. تو یہ اصل جہاد کا معنی ہے. جہاد کے جو فضائل وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ایسے جہاد کے لیے ہیں. ہم ہر مشقت والے کام پر جہاد کے جو فضائل ہیں اس کو چسپاں نہیں کر سکتے، ورنہ پھر لوگ جہاد کریں گے ہی نہیں. اور یہ اس طرح دین کو بدلنا ہوگا، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم دین کو بدلیں. شیخ سعدی کہتے ہی ہیں کہ جہاں پر نرمی ہونی چاہیے وہاں پر نرمی کریں گے ہم.
لیکن جہاں پر سختی ہونی چاہیے وہاں پر سختی کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا اگر لڑائی کا میدان ہو، غلط کام ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو وہاں پر سختی کریں گے. یہاں پر اسی سختی کا حکم دیا گیا ہے کہ سختی کیجئے ان پر. جہنمی لوگوں پر سختی آخرت میں ہونے والی یہ، اگر وہ یہاں پر بھی فساد مچا رہے تو ہم یہاں پر بھی ان پر سختی کریں گے، خواہ اس کی جون سی بھی شکل. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، تمہارے سامنے ایک مثال نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی اللہ پیش کرتا ہے. دیکھو اگر کافر لوگ اپنے کفر پر برقرار رہے اور وہ کفر سے باز نہیں آئے، نافرمانی والی زندگی گزاری، نافرمانی سے باز نہیں آتے، تو ان کے متعلقین میں سے اگرچہ کوئی ایمان والا ہو، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ایمان والے ہوں، اللہ والے ہوں، لیکن وہ اللہ والے ہیں، ان کا فائدہ ان کو ہوگا. یہ لوگ اگر کافر ہیں، کفر پر مرتے ہیں، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جہنمی ملے گی، نجات ان کو مل نہیں سکتی. نوح علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نبی تھے. 950 سال تو انہوں نے دعوت و تبلیغ ہی کیا، خوب مشقتیں برداشت کی، خوب مصیبتیں جھیلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی. قرآن کے اندر ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. تشبیہ، یقیناً ہم نے اے نبی تمہاری طرف وحی بھیجی اسی طرح جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی. آپ اگر غور کریں گے نا تو بہت کم ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہو. علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ دونوں نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کو پاگل اور مجنون کہتی تھی. یعنی باہر والے تو پاگل کے ہیں، مجنون کے ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی سکون نہیں. گھر کے باہر آدمی مشقتیں اگر برداشت کرتا ہو تو ایک دل کے اندر خیال ہوتا ہے ایسا کہ گھر جاؤں گا سکون مجھے ملے گا. نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سارے 900 سال اس طرح گزارے کہ باہر بھی تبلیغ کرتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، لوگ ان پر مذاق کرتے رہے، اور گھر کے اندر ان کی خود بیوی ان کو مجنون کہتی تھی، پاگل پن ان کو لاحق ہوا ایسا کہتی تھی. مینٹل حالت آدمی کی کیسی ہو جاوے. گلیوں کے اندر گھس جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہتے تھے میرے پروردگار میں نے تو دن رات ان کو دعوت دی، تو نے مجھے کہا تھا دعوت دینے کا، میں نے ان کو دعوت دی. کچھ لوگ ایگو والے تھے تو ان کو میں چپکے میں لے جا کر دعوت دیتا تھا کہ سب کے سامنے دعوت دوں گا، ان کو نخرے لگیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے لوگوں کا آس لیتے تھے تو ان کو سب کے سامنے دعوت دیتا تھا. میں ہر طریقے سے میں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، لیکن مجھے کیا صلہ ملا؟ یہ کہ یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوستے تھے، مجھے دیکھتے تھے تو انجانے بن جاتے تھے جیسے میں کوئی گناہ کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہوں. بہت سی روایتوں کے اندر تو ایسا ہے کہ گلیوں کے اندر لے جاتے تھے اور نوح علیہ السلام کو مارتے تھے. یہ لوگ اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کے اتنے قریب تھی. ایک میاں بیوی کا تعلق کتنا قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کے راز یہ سب کے سامنے فاش کر دیتی تھی. نوح علیہ السلام کو پاگل کہتی تھی. نوح علیہ السلام پر ایمان اس کا تھا نہیں، اس سے وہ جہنم رسید ہوئی. صاحب شریعت نبی تھے نوح علیہ السلام، ان کو مستقل شریعت دی گئی تھی. بت پرستوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان کو ہدایت دینے کے لیے. ایک کو لیے کہ ہندوستان کی سرزمین کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. ہو سکتا ہے شاید یہ بات ہو کہ یہ جو ہندوانہ رواج جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہو، اسی لیے تو مانتے نہیں ہے. تم ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ مکھن کائے کو رکھتے ہو مورتی کے سامنے، مورتی کیا جان والا ہو کر مکھن کھا جائے گا وہ؟ اس سے اچھا تم کسی غریب کو دے دو. دودھ کائے کو ڈالتے ہو اس پر؟ پتھر کے اندر جان تو آنے والی ہے نہیں، وہ خود دودھ پی نہیں سکتا، تم کو کیا پلائے گا، تم کو کیا روزی دے گا؟ لیکن جتنا بھی تم ان کو دعوت دو وہ مانیں گے ہی نہیں، کبھی مانتے نہیں. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا. کم سے کم ایسی واہی تباہی حرکتیں ہم تو نہیں کرتے.
ورنہ کیا معلوم اگر دین ہم تک نہ پہنچتا تو شاید ہم بھی کسی صنم خانے کے اندر کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام آیا اس لیے ذرا ان کے نام پر ذرا بحث کر لوں۔ نوح تو پیغمبر کا نام تھا، ان کے والد صاحب کا نام لکھا گیا ہے لامک، ان کے ابا کا نام لکھا گیا ہے متو شالک، متو شالک کے ابا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے جنہوں نے علم رمل ایجاد کیا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی علم رمل ہوتا ہے لیکن یہ فالتو علم رمل ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی غیب تک رسائی ہوتی نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ یہ لوگ 4 سیکشنز رکھتے ہیں اور ہر سیکشن کے اندر ایک نقطہ رکھیں گے یا 2 نقطہ رکھیں گے، اور اس طرح کچھ 16 شکلیں بناتے ہیں۔ پھر یہ جس طرح نجومی لوگ فیوچر وغیرہ کی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی کچھ اندازہ لگاتے ہیں، اٹکل پچو کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی میں ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ سکھ یہ دکھ وغیرہ وغیرہ، ان کی تمام تفصیلات ہوتی ہے، لیکن یہ سب حقیقت سے دور باتیں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو علم رمل تھا نا، اس کی بات ہی کچھ الگ تھی، وہ حق علم رمل تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی جو تھی جنہوں نے کفر اختیار کیا، اپنے شوہر کو پاگل کہا، اپنے شوہر کے راز سب کے سامنے فاش کیے، اس کا نام امام قرطبی نے لکھا ہے والیہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی صحبت اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہو کر بھی وہ عذاب سے بچ نہ سکی، تو اے کافر لوگ، تمہارے رشتے میں اگر کوئی مومن ہے، تم اگر کسی ایمان والے کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہو تو اس تعلق کی وجہ سے تم یہ مت سمجھو کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ عذاب سے بچنا ہے، ایمان قبول کرنا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی آدمی قبول نہیں ہو سکتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ قرطبی نے ان کی بیوی کا نام لکھا ہے وافعہ۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، یعنی بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ کئی سفر ساتھ میں کیے ان لوگوں نے، اور بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سائے ہی کے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے گزارا۔ پھر ان کو قوم عامورہ کی طرف بھیجا گیا، سدوم کی طرف بھیجا گیا کہ وہ بد حرکتی کے اندر مبتلا تھے۔ مرد کے ساتھ کر رہا تھا غلط حرکتیں۔ ایک مرد جو بیوی کے ساتھ حرکتیں کرتا ہے، یہ لوگ مرد کے ساتھ وہ حرکت کرتے تھے۔ میرا عزیزو، جب آدمی بد حرکتی بہت زیادہ کرنا شروع کرتا ہے اور بد نظری ایسی ویسی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر عورت سے تھک کر مردوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے، بد نظری سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم یہ سوچیں نا کہ اگر سے یہاں پر کوئی نہیں، ہم تنہائی کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے والد یہاں ہوتے تو کیا ہم اس طرح کرتے؟ والدہ ہوتی تو کیا ہم اس طرح کرتے؟ اللہ جب اتنا قریب ہے ہم سے، شہرک سے زیادہ قریب، تو ہم بد نظری کیوں کریں؟ بد نظری کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی بد حرکتی پر آ جاتے ہیں، ہاتھ سے منی نکالنا وغیرہ، اور اس کے اندر جب آدمی لگ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی فالتو ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا ایڈکشن ہے ڈرگس کی طرح، پھر یہ چھٹی نہیں عادت، آدمی پھر کام کا نہیں رہتا، دماغ اس کا تھک جاتا ہے۔ جب اتنا سب بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، غیر فطری طریقے سے منی نکلے گی۔ فطری طریقہ ہم بستری ہے، اس سے منی فطری طریقے سے نکلتی ہے۔ یہ طریقہ ایسا ہے جو انسان کو سکھ دیتا ہے، ٹینشن سے نجات دلواتا ہے، اور یہ بھی ایک حد کے اندر ہو۔ دیکھو اطباء کہتے ہیں ایک منی کا نطفہ جو ہے نا وہ خون کے 40 قطروں سے بنتا ہے، تو اتنا سب خون جاتا ہے تو آدمی ہم اس طرح بھی جو ہے وہ لمٹ کے اندر کرے، لیکن غیر فطری طریقے سے منی نکالے تو اس کے اندر دماغ پر ایک خطرناک قسم کا لوڈ آتا ہے، بوجھ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سست ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی معمولی بات والدین کہیں گے کہ بھائی ذرا یہ کرو نا، چڑچڑا ہو جائے گا، وہ غصے بھڑک جائے گا، اشتعال کے اندر آ جائے گا، مجھے کیوں، نے پھر معمولی باتوں پر رونا دھونا شروع، ٹینشن لینا شروع۔ مردانگی کی جو صفت ہے وہ پوری کی پوری سلب ہو جاتی ہے۔ اس سے آدمی اس سے ہمیشہ اپنی حفاظت کرے۔ دیکھو چھوڑو تو صحیح، اگر کوئی آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، ذرا 2-3 دن چھوڑ کر دیکھو اس کو، کچھ بھی ہو جاوے کرنا ہی نہیں ہے، تم خود 2-3 دن کے اندر اس کا جو فائدہ ہے وہ تم کو نظر آئے گا کہ میری زندگی کے اندر کچھ الگ ہی انقلاب نظر آ رہے ہیں۔ سورج کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا ہے، آسمان کچھ زیادہ ہی نیلا لگ رہا ہے، زندگی جینے کے اندر مزہ آئے گی۔ اللہ کے نافرمانی میں سکھ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی سپورٹ کرتی تھی ان لوگوں کو جو غلط کام کرتے تھے، فحاشی کی حرکت کرتے تھے،
شوہر کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن شوہر کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. آج کل عورتوں کے اندر بھی بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح شوہر کو سپورٹ نہیں کرتی. ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اس شوہر کا دماغ ہٹانے نہ اس نے اس کو الگ کر دیا تو پھر ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج کل کے زمانے میں لوگ لیتے بھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی نہیں لیتا, پوری زندگی شوہر بغیر. تو شوہر کے سامنے اچھا سلوک ہو بیویوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کسی کو دیتا نہیں تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر, اس کے ذریعے سے تجھے عزت ملی ہے. دنیا کے اندر راج کرنے والے, دنیا کو سنبھالنے والے مرد ہوتے ہیں. پوری دنیا مردوں نے بنائی ہے. آپ بلڈنگز دیکھو, سڑک دیکھو, گاڑیاں دیکھو, مساجد, مدارس سب مردوں نے بنائی ہیں. مرد دنیا کے اندر راج کرنے والی مخلوق ہے. عورت کے اندر وہ مرد والے اوصاف نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کی پناہ میں آ جائے تاکہ اس کی زندگی اس کے لیے اچھی بن جائے. اس کو اصل بنا کر پیدا نہیں کیا گیا, اس کو پیدا کیا گیا ہے مرد کے تابع بنا کر. حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پستی سے نکالا گیا تھا. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا, اس اکیلا پن دور کرنے کے لیے. تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی خوب سپورٹیو بنے, وہ کبھی شوہر کو غصے کے اندر مبتلا نہ کرے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے کچھ الگ نخرے ہوں ان کو برداشت کر لے, ظلم نہ کرے. دیکھو ہے تو وہ بھی مخلوق ہی, تم اگر اس پر ظلم کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے. اللہ کا عذاب آئے گا اور ظالم پر تو آتا ہی ہے. ایک زندگی کا اصول ہم بنا لیں, میں بھی اور آپ بھی, کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے, خواہ وہ ہماری بیوی ہو, باہر والا ہو, جو بھی ہو. کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس پر اللہ کا وبال آتا ہے آتا ہے آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی ناشکری کی, کفر کیا. تو شوہر نبی تھا پھر بھی نبی ان کو بچا نہ سکا. تو اس طرح کافر لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. اگر وہ غلط حرکت کریں گے کسی ایمان والے کا ایمان ان کو نفع نہیں پہنچائے گا. اس میں دراصل مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو متنبع کرنا مقصود تھا. میں آپ لوگوں کے سامنے سورت کے شروع کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ناشکری کی, تو اللہ نے ان کو متنبع کیا. مزید اللہ متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو اے عائشہ, اے حفصہ, تم نبی کی بیوی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اب تمہارے لیے جنت کا مقام فکس, نہ جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ متعین. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اگر تم ناشکری کرو گی تو اللہ تم کو بھی سزا دے سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ نبی کے سپورٹ میں رہنا, نبی کے خلاف مت جانا. اس سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب حفصہ اور عائشہ کو متنبع کیا گیا ان کا اتنا بلند ہونے کے باوجود, تو پھر ہمیں تو اس سے اور زیادہ سبق لینا چاہیے, خوب اچھے اعمال کرنے چاہیے. آگے آیت نمبر 11 کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے. دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ, فرعون کی بیوی تھی وہ, اور فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام. یوسف استاد نہیں معلوم, وہ تو یہاں پر بیٹھ جاؤ نا, وہ جب آئے تو پھر ان کو یہاں پر بیٹھ جاؤ, وہ جب آئے تو پھر دم کروا دینا. تو اللہ ایمان والوں کو مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی کہ دیکھو آسیہ کیسا ظالم شوہر, اتنا بڑا ظالم شوہر کہ اس سے بڑا ظالم تو شاید کوئی ہوگا ہی نہیں. اور یہی وہ آدمی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے اونچا رب ہوں, انا ربکم الاعلیٰ. اگر تمہارا اللہ رب بھی ہے تو اس سے اونچا بھی میں. فرعون انسان ہونے کے باوجود یہ کہتا تھا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دی تو اتنی زبردست شکست دی کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا ان پر بالکل واضح ہو گیا. وہ ایمان لے آئے, بڑے مضبوط طریقے سے ایمان لے آئے. کہتے ہیں کہ جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کے بارے میں پتہ چلا تو فرعون نے میخوں کے ذریعے سے اس کے پیر اور اس کے دونوں ہاتھوں کو گھاڑ دیے, اور اس طرح اپنی خود بیوی کو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا گھٹیا آدمی ہوگا یہ کہ خود کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت, کہ میخوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کو گھاڑ دیا, ہاتھ پر میخیں گاڑی اور پیر پر میخیں گاڑی, اور پھر حکم دیا کہ ایک پتھر کی چٹان نیچے سے پھینکو تاکہ یہ کچل جاوے.
اس نے حکم دیا اور اس طرح آسیہ خوب تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا. پتھر کی چٹان نیچے گزر ہی رہی ہے کہ ایسا آسیہ کے دل کے اندر ایک دعا تھی، ایسی دعا کہ ہزاروں سال پہلے حضرت آسیہ نے وہ دعا مانگی تھی. آج تک قرآن کے اندر وہ دعا موجود ہے. اللہ کو اتنی اچھی لگی وہ دعا. اللہ کہتا ہی ہے نا، اصل عبادت تو دعا ہی ہے. جب میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ روایت سے ثابت ہے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی. اور کیا دعا مانگی تھی؟ کہی تھی، اے میرے پروردگار، یہ دنیا بڑی ظالم دنیا ہے. تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا. میں جس شوہر کے گھر کے اندر رہتی ہوں اور میری پوری زندگی میں نے اس کو دی، آج میں اس پر ایمان نہ لے کر آئی تو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. آج اس کے چیلے چپٹ جو بھی لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں سب مجھ پر ہنس رہے ہیں. تکلیف مجھے پہنچائی جا رہی ہے اور ایک طرف ہنسنا ہو رہا ہے. اے اللہ، یہ کہاں پر آ گئی میں؟ اے اللہ، مجھے تجھ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جنت کے اندر ایسی جگہ مجھے رہنے کے لیے عطا فرمانا جو تیرے قریب ہو. کیونکہ اے پروردگار، یہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، مجھے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو بہت رحم کرنے والا ہو، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہو. اے اللہ، اس سے تیرے قریب جو جگہ ہو نا، وہاں پر مجھے ایک گھر دینا تاکہ وہاں پر مجھے چین سکون مل سکے. اور فرعون سے تو مجھے نجات دینا یہاں پر، اور اس کے عمل سے، کرتوت سے مجھے نجات دینا. مجھے فرعون سے کوئی تعلق نہیں، ظالم لوگوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے امید ہے ان کی دعا قبول کی، لیکن روح پتھر کا ان کے قریب آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی قبض کر لی. ان کو تکلیف نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی کہ بنو آسیہ جیسے عورت تھی، دیکھو وہ، لیکن عورت ہو کر بھی کتنا اونچا کام کیا، فرعون کی مخالفت کی. ہم مرد ہو کر بھی حضرت آسیہ جیسا کام نہ کریں تو پھر یہ تو ہماری مردانگی پر ایک دھبا ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کی بھی مثال دی آخری آیت میں کہ عمران کی بیٹی مریم یہ بھی بڑی اونچی تھی. اس کی والدہ، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ابا کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام تھا حنا اور ان کے نانا کا نام تھا فاقوس. حنا کی بہن تھی جس کا نام تھا یشبا. یشبا کے شوہر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور یشبا اور زکریا علیہ السلام سے یحییٰ پیدا ہوئے. تو اس طرح یہ پورا رشتہ حضرت مریم کا جڑتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی مثال اللہ دے رہے کہ یہ جب پیدا ہوئی تھی نا تو ان کی والدہ بہت افسوس کر رہی تھی، حنا، کہ اللہ یہ کس کو میں نے پیدا کر دیا. انی وضعتھا انثیٰ، یہ تو ایک عورت کو میں نے پیدا کیا ہے. میں تو اس طلب میں تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا طاقتور، حسین و جمیل، جو مسجد کی خدمت کرے گا. یہ عورت سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً کہا اللہ اعلم بما وضعت، اللہ سب جانتا ہے، تجھے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہی نے تجھے مریم دی، اللہ کو معلوم ہے یہ عورت کیسی ہے. اور فکر مت کر، یہ عورت کوئی مرد سے کم نہیں. 1000 مرد بھی اس کے سامنے صفر، زیرو. ایسی عورت اللہ نے تجھے دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک بہت عظیم نبی پیدا ہونے والا ہے، ایسا نبی جس کے جیسا کوئی نہیں. سب نبی کا باپ ہوگا، سب نبی کی والدہ ہوگی، لیکن یہ ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کی والدہ تو ہے لیکن باپ نہیں. اللہ کی روح اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی. اب اللہ کی روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا جاتا ہے. کیوں؟ عزت دی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے. اب سمجھے آپ؟ تو اس طرح اللہ کی روح یعنی عزت کے لیے ان کو اللہ کی روح کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو جو روح دی گئی وہ عجیب طریقے سے دی گئی. باپ کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں جھیلی، لوگوں نے ان پر زنا کی تہمت لگائی. اور آج کل یہودی بدبخت ان پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا. نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ مریم نے زنا نہیں کیا. مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اس نے اتنی زبردست طریقے سے حفاظت کی کہ ہم نے اس کو ہمارے اور قریب کرنا چاہا اور اس کو ایک ایسی اولاد سے نوازنا چاہا جیسی اولاد پہلے کبھی نہیں آئی.
عیسیٰ علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے, ان کا بھی نہ کوئی باپ تھا اور ان کی بھی نہ کوئی ماں تھی, لیکن یہ مخصوص ہیئت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی وہ تو الگ ہی ہے نا, کہ ماں فقط تنہا کنواری اور اس کو بغیر باپ کے آ گیا. اور اس طرح جیسا ہم آتے ہیں نطفے کی شکل سے ترقی کرتے ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی بھی مثال ہم کو دی گئی کہ دیکھو عورت ہونے کے باوجود دین کا کام کیسا کیا, ایک نمبر کیا نے. اس لیے ہم بھی دین پر عمل کریں. مرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اور آگے رہنا چاہیے. اگر ہم عورت ہیں تو ہم اس طرح مریم علیہ السلام کو نمونہ بنائیں, آئیڈیل بنائیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, مریم علیہ السلام جو تھی نا فرما بردار بندوں میں سے تھی. قانتین جو ہے نا یہ لفظ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے, یہ لفظ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر علم بلاغت کی ایک اصطلاح تغلیب کا استعمال ہوا ہے. دراصل یہ بات بتانی مقصود ہے کہ مریم علیہ السلام ایسی فیلڈ میں داخل ہوئے جس فیلڈ کے اندر مرد لوگ بڑے ماہر تھے. اللہ کا اطاعت شعار بننا, اس میں مرد عورت سے آگے ہوتے ہیں. حضور کو پوچھا گیا کہ کیوں اس طرح, کیوں مرد آگے عورت پیچھے؟ تو حضور نے کہا ارے عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں؟ جب حیض اس کو آتا ہے تو نمازیں مردوں سے کم پڑے گی یا نہیں؟ ہر مہینے کے اندر اس کی نمازیں مردوں سے کم ہو جاتی ہے. نہیں اسی طرح پھر اگر حیض رمضان کے مہینے میں آ گیا تو پھر روزہ بھی چھوٹتا ہے, مرد کا کبھی چھوٹتا نہیں. نیز عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. مرد جو عبادت کر سکتا ہے عورت تو وہ کر نہیں سکتی. عورت حج کرے گی, نماز پڑھے گی, مرد جہاد بھی کرے گا. تو مرد اللہ کے بہت اطاعت شعار ہوتے ہیں. لیکن مریم ایک ایسی عورت تھی جو مرد کے فیلڈ کے اندر داخل ہوئی اور مرد کے اندر بھی وہ ممتاز ثابت ہوئی. مریم جیسے بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ دنیا کے اندر 4 عورتیں ایسی آئی ہیں جو جنت والوں کی سردارنی شمار ہوتی ہیں. سب سے اونچا درجہ ان کو دیا جاتا ہے. نمبر 1 حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 یہ حضرت آسیہ جن کا تذکرہ ہوا. اور نمبر 4 حضرت مریم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے فضل سے سورہ تحریم کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی. اب جو ترتیب آئندہ بنتی ہے وہ انشاءاللہ اس حساب سے تفسیر سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ایک آدمی جب تک نہیں بیٹھے گا نا تب تک تفسیر چلے گی. ہاں جب ایک آدمی بھی نہیں ہوگا تو پھر میں بھی چلا دوں گا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا اس تفسیر کو قبول فرما. قرآن کے جو انوارات ہیں اس کو ہمارے دلوں کے اندر منور فرما دے. قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے. اے اللہ یہ جو لوگ گنے چنے بیٹھے ہیں اے اللہ تیری محبت کے اندر ان کا بیٹھنا ہوا, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما. مولا کریم قرآن کا عاشق سب کو بنا دے. ہمارے محلے کے اندر اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت کر. جہاد کی مولا کریم توفیق ہم سب کو عطا فرما. مالی جہاد ہو, نفسی جہاد ہو, شیطان کے ساتھ جہاد ہو. اے اللہ ہر ایک جہاد کے اندر تو ہم سب کو کامیابی عطا فرما. مولا کریم یہ نوجوان لوگ جو ڈرگز وغیرہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی اس بیماری سے اے اللہ ان کو تو نجات عطا فرما. مولا کریم ان کو صبر عطا فرما. تیری عبادت کی توفیق ان کو عطا فرما. اے اللہ ان کو مسجد والوں کے ساتھ جوڑ دے اور مسجد کی طرف آنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. تیرا قرب ہم سب کو عطا کر دے. جس طرح تو نے حضرت آسیہ کو اپنا قرب دیا تھا, مریم علیہ السلام کو اپنا قرب دیا تھا, جس طرح نوح اور لوط کو اے اللہ تو نے قرب دیا تھا, اس طرح ہم سب کو تو قریب کر دے. اے اللہ نوح کی بیوی کو جس طرح تو نے گمراہ کیا, لوط کی بیوی کو جس طرح تو نے گمراہ کیا, اس طرح اے اللہ تو ہم سب کو گمراہ مت کرنا, نہ ہماری نسل میں سے کسی کو گمراہ کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.